اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علاقہ ان کا تھا ہی نہیں، یروشلم کبھی ان کا رہا ہی نہیں. یہ تو پہلی دفعہ داؤد نے آگے فتح کیا. وہ جو 10 تھے انہوں نے سب کو نکال دیا یہاں سے، وہ بکھر کے پوری دنیا کے اندر حملہ کیا اور ایک بہت بڑا علاقہ ان سے چھین لیا. ان کی جو ایک ریاست تھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لی، تباہ کر دی. ان کا ہیکل بھی تباہ کر دیا، یروشلم کو تباہ کر دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ دیر بعد وہ یہاں سے نکال دیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ نا سال میں صرف 2 دفعہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور ان کو آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گمشدہ قبائل ہیں بنی اسرائیل کے. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے نا یہ سابقہ یہودیوں کا علاقہ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ یہودیوں کا علاقہ نہیں ہے. یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے، ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے یہاں پہ آباد کاری کا آغاز ہو گیا تھا. لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس نسل میں سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے، یعنی 2000 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. اور وہ صرف اس علاقے میں نہیں آئے تھے، ان کا حران کے علاقے میں بھی آنا جانا تھا جو کہ آج کل ترکی کے اندر شامل ہے. اسی طرح بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے جو ہے وہ مکہ میں بھی تشریف لایا کرتے تھے. تو وہ چونکہ ایک عالمگیر پیغام کے حامل تھے تو وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے اور وہاں پہ اللہ کی دین کی دعوت جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے جو بیٹے تھے، ان کی پیدائش ہوئی. وہ اس ایریا کے اندر ہوئی جو کہ آج کل فلسطین کے اندر ہیبرون کا علاقہ ہے. وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ رہا کرتے تھے. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے دو، ایک عیسو اور ایک یعقوب. ان میں سے جو عیسو تھے وہ اردن کے علاقے میں رہتے تھے اور حضرت یعقوب جو تھے یہ اردن کے جو مغربی کنارہ ہے یا اس کا جو بارڈر کا حصہ ہے، آج کل وہ اسرائیل کے اندر شامل ہے، بئر سبا اس علاقے کو کہتے ہیں. وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ رہا کرتے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی ساری زندگی سے علاقے میں نہیں گزاری. وہ بائبل کہتی ہے کہ ان کے اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو وہ 20 سال تقریباً ترکی کے اندر انہوں نے گزارے. حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی نسل سے یہودی ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہودی جو ہیں یہ دراصل ایک نسلی مذہب ہے. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف، حضرت بنیامین، لاوی، یہودا، آپ نے ان کے نام سنے ہوئے ہیں. تو وہ جو 12 بیٹے تھے ان کے آگے جو 12 قبیلے بنے، 12 نسلیں چلی، ان 12 قبیلوں کو یہودی اور بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. یہ بہت بات کا فینومینا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد میں لوگ باہر سے کسی اور نسل کے لوگ یہودیت میں شامل ہوئے. حتیٰ کہ آج بھی یہودیوں کے ہاں جو مذہبی بحثیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک بڑی بحث یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو اسرائیلی نہیں ہے، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، اگر وہ یہودی مذہب قبول کرنا چاہے تو اس کو یہودی شمار کیا جائے کہ نہ کیا جائے. تو یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کی نسل سے تھے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں ہی مصر چلے گئے تھے اپنے بیوی بچوں کو لے کے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وزارت سے نوازا اور ان کو بڑا عہدہ ملا اور ان کا بڑا مقام بنا مصر میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بائبل کہتی ہے جو یہودیوں کی تاریخی کی اور مقدس کتاب ہے کہ 70 کے قریب افراد تھے اس وقت جو ہجرت کر کے جو ہے وہ مصر میں گئے. اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہودی جو تھے وہ اس علاقے کے باشندے نہیں ہیں. وہ اس اتنے بڑے لاکھوں مربع میل کے علاقے میں چند ایک چھوٹے سے گاؤں کے 60-70 لوگ تھے اور وہ بھی مصر چلے گئے. اور وہاں پہ کئی صدیاں، تقریباً 5 صدیاں تقریباً وہ مصر کے اندر آباد رہے ہیں. تو مصر کے اندر پہلے ان کو بڑے عزت اور مقام حاصل تھا حضرت یوسف کی وجہ سے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ غلام بن گئے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا. بڑے برے حالات تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ ان کو آزادی دلوائیں.
وہ ان کو لے کے مصر کراس کر کے اس سرزمین کی طرف آئے، لیکن قرآن بتاتا ہے اور خود بائبل بھی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکے، وہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو شاگرد تھے اور وہ بھی نبی تھے، حضرت یوشع بن نون، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ جب وہ مچھلی لے کے جب حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے۔ تو ان کی قیادت میں پہلی دفعہ یہودی جو ہے وہ اس علاقے کے اندر داخل ہوئے۔ کہاں سے داخل ہوئے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی جو ہے تفصیلات ماہرین تک نہیں پہنچی، لیکن کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اردن کے ساحلی علاقے پہ بارڈر پہ ایک بستی ہے اریحا، وہاں پہ جنگ کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے وہاں پہ جنگ کی اور سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ سورج، میں بھی اللہ کی خاطر جنگ کر رہا ہوں، تو بھی اللہ کے کام پہ مامور ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ وہ روایت بڑی مشہور ہے۔ تو ان شارٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 1300 سال پہلے اور آج سے تقریباً 3300 سال پہلے پہلی دفعہ یہودی جو ہیں وہ اس سرزمین کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، اور یہ اس فلسطین کے علاقے میں آبادکاری ہونے کے تقریباً پونے 7000 سال بعد، یعنی یہودیوں کے یہاں پہ آباد ہونے سے تقریباً 6700 سال پہلے جو ہے نا وہ یہاں پہ آبادی ہو چکی تھی، مختلف قومیں آباد۔ جب یہودی اس علاقے میں داخل ہوئے نا تو یہاں پہ یبوسی بھی تھے، یبونی بھی تھے، کنعانی، ان سب کو ویسے جنرلی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے کا نام اس وقت کنعان تھا۔ اور فلسطینی قوم جو ہے یہ بھی ایک قوم تھی جو یہاں پہ ان سے پہلے آگے آباد ہو چکی تھی اور کافی حد تک سیٹلڈ ہو چکے تھے۔ تو یہ یہودیوں کا آغاز ہے۔ اچھا، کچھ لوگ نا جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی بائبل کی چند مختصر آیات کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ بنی اسرائیل والے داخل ہوئے، انہوں نے سب کو مارا، ہلاک کیا اور سارے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ بات ہمارے جو بعض مورخین ہیں، تفسیر لکھنے والے یا تاریخ لکھنے والے، انہوں نے بھی بائبل سے یہ بات اسی طرح کوٹ کر دی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یہ سارا علاقہ جو ہے وہ یہودیوں نے فوری طور پہ فتح کر لیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود بائبل کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ اس علاقے پہ قابض ہو سکیں۔ اور پھر صرف بائبل تو نہیں ہے نا تاریخ کی کتاب، مصری بھی اپنی تاریخ لکھ رہے تھے، ان کے پاس اشوریوں کی ایک گورنمنٹ تھی جنہوں نے بعد میں ان پہ حملہ بھی کیا، وہ بھی اپنی تاریخ لکھ رہے تھے، ان کی بھی تاریخ کی کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح شام کے لوگ بھی تاریخ لکھ رہے تھے۔ ان ساری تاریخ کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں آئے ضرور ہیں، لیکن یہ بہت تھوڑے جو علاقے ہیں اس پہ قابض ہوئے ہیں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا، نہ تو ان کی کوئی منظم گورنمنٹ تھی، اور کچھ علاقوں کو کچھ غیر آباد جگہوں پہ آباد ہو گئے، کچھ مقامی لوگوں سے لڑائی جھگڑا کر کے وہاں پہ آباد ہو گئے، لیکن مقامی جو قومیں تھیں، جو مقامی باشندے تھے، وہ وہیں پہ رہے ہیں اور ان کا بڑا اچھا خاصا اثر و رسوخ ان پہ رہا ہے۔ یہ بار بار بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے ان کے بتوں کی پوجا شروع کر دی، ان کے مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنے شروع کر دیے، تو اس وجہ سے ان پہ مختلف عذاب نازل ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مقامی لوگوں کا کلچر تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا اس وقت بھی یہاں پہ، جب یہ یہاں پہ آ بھی گئے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ سارے یہاں سے ختم ہو گئے تو یہاں پہ صرف یہودی ہی آباد تھے، بلکہ ان کو تو حکومت ملی نہیں ہے۔ 300 سال تک یہ کبھی اس ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ، پھر کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی، کبھی کسی قبیلے نے ان کو مارا، کبھی انہوں نے کسی کو مارا، یہ کیفیت رہی ہے۔ پھر 3 صدیوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ پہلے قرآن بھی تالوت کا تذکرہ کرتا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی ایک بادشاہ ہونا چاہیے، ہم بھی ایک حکومت اور سلطنت بن کے زندگی گزاریں۔ اب وہ سلطنت اور حکومت کے لیے جب انہوں نے دعا کی تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے کیونکہ قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے، ہمارے بیوی بچوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقامی آبادیاں اتنی پاورفل تھیں، وہ ان کو مارتے بھی تھے، ان پہ حملہ آور بھی ہوتے تھے، بعض دفعہ ان کو نکال بھی دیتے تھے۔ اچھا، یہ بات سمجھانے کا مقصد صرف آپ کو صورتحال واضح کرنا ہے۔ پھر
پہلی دفعہ حضرت طالوت جو تھے، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے بادشاہت سنبھالی، ایک ریاست قائم ہوئی جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے مزید وسیع کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی میں بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور ایک بہت بڑا علاقہ ان کے پاس آ گیا تھا، اس وقت بھی یہ جو فلسطین کے بہت سارے علاقے ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، جن میں ایک غزہ کا علاقہ بھی ہے، اسکلان کا علاقہ بھی ہے، اشدود کا علاقہ بھی ہے، جو مصر کے بارڈر کے قریب جتنے، ان میں سے کئی علاقے ایسے ہیں جو آج اسرائیل کے بڑے ترین شہروں کے اندر شامل ہیں، یعنی ایک بہت بڑا حصہ۔ اسی طرح وہ جو بیر سبا کا میں نے تذکرہ کیا تھا، یعقوب کا علاقہ، وہ بھی علاقے ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، حضرت داؤد کی حکومت بھی اس سارے ایریے میں نہیں تھی۔ اور ایک بات یہاں پہ دلچسپ جو ہمارے جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یروشلم شہر جو ہے، جس میں مسجد اقصی ہے اور بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، یہ پہلی دفعہ حضرت داؤد کے زمانے میں انہوں نے فتح کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ زمانہ تھا تقریباً آج سے کوئی 3000 سال پہلے کا، آج سے 3000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ سے 1000 سال پہلے کا یہ زمانہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علاقہ ان کا تھا ہی نہیں، یروشلم کبھی ان کا رہا ہی نہیں، یہ تو پہلی دفعہ حضرت داؤد نے آگے فتح کیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوری بعد یہ سلطنت ٹوٹ گئی تھی، ان کی یہودیوں کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک سلطنت کا نام اسرائیل ہو گیا، دوسری کا نام ہو گیا یہودا۔ اور جو ہی یہ سلطنت کمزور ہوئی، ارد گرد کی قوموں نے پھر دوبارہ ان پہ حملے شروع کر دیے اور ان سے علاقے چھیننا شروع کر دیے۔ کچھ علاقے تو ایون فلسطینیوں نے حضرت سلیمان کے دور میں بھی ان سے چھین لیے تھے، حالانکہ وہ بہت پاورفل حکمران تھے، بہت بڑا ان کا علاقہ تھا۔ تو وہ انہوں نے ان سے علاقے چھیننا شروع کر دیے۔ کچھ ایک دو صدیاں گزری جب انہوں نے ریاست قائم کی، تو کوئی 750 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً جو ہے اشوریوں نے حملہ کیا اور ایک بہت بڑا علاقہ ان سے چھین لیا۔ ان کی جو ایک ریاست تھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لی، اور اس میں 10 قبیلے تھے، ٹوٹل 12 قبیلے تھے نا یہودیوں کے، تو 10 ایک ریاست میں تھے، 2 ایک ریاست میں تھے۔ وہ جو 10 تھے انہوں نے سب کو نکال دیا یہاں سے، وہ بکھر کے پوری دنیا کے اندر۔ یہ جو آپ کو دنیا کی مختلف نسلوں کے یہودی نظر آتے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہیں، کوئی روس کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی مکہ میں رہ رہے تھے، کوئی طائف میں مدینہ میں، طائف میں، یہ سارے اس دور کے بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کو آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گمشدہ قبائل ہیں بنی اسرائیل کے۔ اس لیے آپ ان کی حالت کا اندازہ لگائیں۔ پھر اس سے کچھ سال، 2 صدیوں کے مزید بعد، 586 عیسوی قبل مسیح کے اندر بخت نصر نے حملہ کیا اور اس نے ان کی دوسری ریاست بھی تباہ کر دی، ان کا ہیکل بھی تباہ کر دیا، یروشلم کو تباہ کر دیا، اور ان کو اٹھا کے وہ لے گیا بابل کے اندر۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ بابل میں ان کو قید کر دیا۔ بعد میں ایرانیوں نے جب اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو بائبل کے بیان کے مطابق چند لوگ تھے جو واپس آنے کے لیے تیار ہوئے، باقی سب نے کہا نہیں ہم نے ادھر ہی رہنا، کیونکہ وہ ایک بڑا زرخیز اور بڑا متمدن علاقہ تھا۔ پھر انہوں نے آ کے دوبارہ ہیکل کو تعمیر کیا، بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ اتنی دیر میں دنیا میں یونانیوں کی حکومت آ گئی، سکندر اس نے حملے کیے اور یونانیوں نے سارے علاقے کو پھر قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے آگے ان کے مذہب کو پھر کتابیں ساری جلا دی ان کی، اور اسی طرح ان کے ہیکل کے اندر جو ہے اپنے بت نصب کر دیے۔ پھر انہوں نے ان کے خلاف ایک جنگ بھی لڑی جسے مقابیجین کی جنگ کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں چند سال کے لیے انہوں نے دوبارہ اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا، لیکن بعد میں ان کو غصہ آیا، انہوں نے دوبارہ ان پہ حملہ کر کے تو سارے شہر کو بھی تباہ کر دیا، ان کے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، اور اس پورے علاقے کا نام ہی چینج کر کے انہوں نے پہلے سے زیادہ کنعان اور اس طرح کے نام زیادہ ہوتے تھے۔ بعض حکومتوں میں فلسطین یا اس طرح سے ملتے جلتے نام بھی رکھے جاتے تھے، لیکن پہلی دفعہ جو ہے نا یونانیوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا کہ اس کا نام آج کے بعد یہ ہوگا، یعنی آپ کے نام بھی یہاں پہ نہیں چلیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ دیر بعد، جیسا آپ کو پتا ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا گیا اور ان کو کہا کہ آپ نا سال میں صرف 2 دفعہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تو اب اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑی دیر بعد 70 عیسوی کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد کے یہ یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ اب آ کے پچھلی صدی کے اندر یہ اس علاقے میں اکٹھا ہونا شروع ہوئے۔ یہ تھا ان کا پہلا دور۔ اب اس پہلے دور میں جو بات کا ٹوٹل خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل انہوں نے پورے علاقے پہ
جو ان کی انٹری رہی ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1300-1400 سال یہ رہائش پذیر رہے ہیں اس علاقے میں، اور اچھی خاصی تعداد میں تھے. ہم زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی قوموں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں تھے، لیکن باقی قومیں بھی اپنی جگہ پہ موجود تھی، وہ آج بھی موجود ہیں. دوسری بات کہ گورنمنٹ ان کی حضرت داؤد سے لے کے کچھ علاقوں میں ان کی گورنمنٹ چلی ہے تقریباً 70-80 سال کے بعد انہوں نے علاقے فتح کر لیے. اس کے بعد 2 ریاستیں ان کی رہ گئیں، ایک ریاست 200 سال چلی اور دوسری 200 سال مزید چلی. یعنی کل ملا کے ان کی اگر گورنمنٹ ساری کیلکولیشن کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 400-500 سال تک انہوں نے اس علاقے پہ گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے، اور سارے علاقے میں نہیں، کچھ علاقوں میں. اس سے ہم اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ یہودیوں کا اس لیے ہے کہ وہ اس کے حکمران رہے ہیں، تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے 630 عیسوی کے اندر فتح کیا اس کو، اور تقریباً 1920 تک ہم اس کے حکمران رہے ہیں. درمیان میں کچھ دیر عیسائیوں کے پاس یہ علاقہ رہا ہے، تو ہم نے تو زیادہ گورنمنٹ کی ہے اس علاقے پہ، تقریباً 1200-1300 سال کی ہے. تو اگر گورنمنٹ کی بنیاد پہ کوئی علاقہ کسی کا حق بنتا ہے تو پھر ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. عیسائیوں نے ٹوٹل جو عیسائیوں کی حکومت ہے وہ شاید 200-300-400 سال ہوگی، ان کی 500-600 سال ہوگی زیادہ سے زیادہ ملا کے، ہماری 1200 سال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علاقہ تو پھر ہمارا ہوا نا. اچھا، اگر آپ گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مقامی آبادی ہے یہ تو مقامی نہیں ہے نا یہاں کے، یہ تو باہر سے آئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ دیر رہے، کبھی ان کو نکال دیا جاتا، کبھی آ جاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بالکل ہی نکال دیا گیا. پھر پوری دنیا میں یہ بکھرے ہوئے تھے، تھوڑی سی چند گنتی کے لوگ موجود ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں علاقہ تو ان کا ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اب پہلے چلے مقامی لوگوں نے زیادہ یہودی تھے، زیادہ تعداد میں یہاں پہ آباد تھے، تو یہودیوں کا علاقہ تھا. جب اس علاقے کے لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی اور حکمرانوں نے بھی عیسائیت قبول کر لی تو یہ علاقہ عیسائیوں کا ہو گیا. بعد میں اس علاقے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ سارے مسلمان ہو گئے، تو اب یہ علاقہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پنجاب ہے، پنجاب پہلے ہندوؤں کا تھا نا، ہندو ہوتے تھے نا یہاں پہ، پھر جب مسلمان آئے تو یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو پنجاب مسلمانوں کا ہے نا. یا جو آپ کا خیبر پیکے کا علاقہ ہے، موسٹلی پشاور کے جو علاقے ہیں، یہ بدھ مت کا تھا نا، یہاں پہ بدھ مت کے لوگ رہتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان بستے ہیں. تو یہ اب کوئی کہے کہ چونکہ یہ شروع میں یہاں پہ بدھ مت والے رہتے تھے لہٰذا پشاور بدھ مت والوں کو دے دیا جائے، تو اس کو بیوقوفی کہیں گے نا کہ بھئی جو مقامی لوگ تھے پہلے وہ بدھ مت تھے، تو یہ علاقہ بدھ مت کا تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ اسلام کا علاقہ ہو گیا. تو یہ ہے اصل ہمارا کلیم اس ساری تاریخ کے حوالے سے. تو اس وجہ سے میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی تاریخ کیا ہے اور یہ کتنا عرصہ یہاں پہ رہے ہیں.